جب حضور ہجرت کر کے مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، غور فرمائیں کہ سیدنا عثمان غنی نے کتنی قربانیاں دیں اور اس اسلام کی سربلندی کی خاطر کیا 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 ہے۔ جب صحابہ اور حضور ہجرت کر کے مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لے آئے تو حالت خستہ تھی۔ جب مہاجر ہجرت کرتا ہے تو حالات ٹھیک نہیں رہتے، حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اب مسلمانوں کی حالت کچھ زیادہ اچھی نہ تھی۔ ہر کوئی مدینے کے اندر جتنے بھی یہودی رہتے تھے وہ مسلمانوں کو دھتکارتے، برا بلا کہتے، اپنی زمینوں میں نہ جانے دیتے، یہاں تک کہ پانی بھی نہ پینے دیتے۔ مدینے کا پانی کھاری تھا، یثرب کیڑے مکوڑوں کا گھر، آپ نے سنا ہوا ہے حضور کی آمد سے قبل یہ کیڑے مکوڑوں کا مصیبت کا گھر تھا۔ جب آقا نے قدم لگائے تو یہ مدینہ المنورہ بن گیا، یہ روشنیوں کا شہر بن گیا، یہ نور کا شہر بن گیا جب آقا کے قدم لگے۔ تو مدینہ کا پانی اس سے پہلے کھاری ہوا کرتا تھا، کوئی پی نہیں سکتا تھا۔ ایک کنواں تھا مسجد قبلتین کے پاس جس کو بیر روما کہا جاتا تھا، روما بھی اور روما بھی۔ یہ ایک یہودی کا کنواں تھا، یہ مشہور واقعہ ہے، لیکن میں اس لیے ٹچ کر رہا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے کہ عثمان غنی نے کس قدر قربانیاں دی ہیں اسلام کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر۔ تو وہ یہودی اس کنویں کا پانی بیچا کرتا تھا، پیسے دے کے لوگوں کو پانی دیتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورے مدینے میں وہ ایک کنواں تھا جس کا پانی میٹھا اور لذیذ تھا، باقی پورے مدینے میں میٹھا پانی نہیں ملتا تھا۔ تو جب مسلمان پانی لینے جاتے تو باقی لوگوں کو تو وہ پیسے لے کے پانی دیتا تھا، لیکن مسلمانوں کو وہ پیسے لے کے بھی پانی نہیں دیتا تھا کہ تم لوگ تو مسلمان ہو، ہماری بنتی نہیں تم لوگوں کے ساتھ۔ تو میرے آقا نے صحابہ کے مجمع میں اس بات کا اظہار فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کنویں کو جنت کے کنویں حوض کوثر کے عوض میں خرید لے، یعنی مجھ سے حوض کوثر کا کنواں لے لے۔ آئے آئے، آقا جنت کے مالک ہے نا۔ میری بات کو سمجھا کرو، بات میری بڑی گہری ہوتی ہے، اس کو سمجھا کرو۔ کیا کہا کہ کوئی ہے تم میں، صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ جو مجھ سے اس بیر روما کے بدلے میں جنت کا کنواں حوض کوثر لے لے۔ اب صحابہ بیٹھے ہوئے، کسی نے نہیں کہا کہ آقا جنت کا کنواں آپ کیسے دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ صحابہ کو پتا ہے کہ جنت کی ہر چیز کے مالک مصطفیٰ ہیں، اللہ نے مصطفیٰ کو جنت کا مالک بنایا ہے، تب ہی تو جنت مدینہ میں بیٹھ کے تقسیم کی نا۔ ابو بکر تو بھی جنتی ہے، عمر تو بھی جنتی ہے، عثمان تو بھی جنتی ہے، علی تو بھی جنتی، طلحہ تو بھی جنتی، عبیدہ تو بھی جنتی۔ یعنی کہ صحابہ میں عشرہ مبشرہ میں جب جنت تقسیم کی تو جنت کے مالک تھے تو جنت تقسیم کی نا۔ فرمایا کون ہے جو اس کے بدلے میں مجھ سے حوض کوثر لے لے۔ حضرت عثمان غنی کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ سیدھے اٹھ کر چلے گئے اس یہودی کے پاس اور جا کر اس سے کہا کہ کتنے کا بیچے گا۔ تو جب اس نے دیکھا تو بعض لوگ موقع سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے 20,000 دینار مانگے، دوسری روایت میں ہے کہ 40,000 دینار اس نے مانگے۔ تو حضرت عثمان غنی نے اس کو وہ 40,000 دینار یا 20,000 دینار ادا کر دیے اور کنواں آئے ہائے خرید لیا۔ لیکن میرا ہاتھ رک گیا، آپ غور فرمائیں، رسید بنوائی، اسٹامپ پیپر آج کل چلتا ہے نا، رسید بنوائی۔ تو وہ جو رسید بنی نا، جو تحریر ہوئی، عثمان غنی نے اپنا نام نہیں لکھوایا، مصطفیٰ کے نام کر دیا۔ بلند آواز سے بولو۔ وہ کنواں خریدا اور رسید مصطفیٰ کے نام کی لی، آقا کے نام کی لی کہ یہ کنواں آج کے بعد محمد مصطفیٰ کا ہے۔ آج بھی اس کنویں کو بیر عثمان کہا جاتا ہے۔ عثمان نے آقا کے نام کروایا اور آقا نے عثمان کے نام کروایا۔ اب غور فرمائیں، جب وہ رسید لے کر آقا کی بارگاہ میں آئے اور آ کر پیش کر دی کہ آقا وہ کنواں میں نے خرید لیا اور آپ کے نام کر دیا ہے، میری طرف سے چاہیں تو آپ اپنی ملکیت میں رکھیں، چاہیں تو مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیں۔ میرے آقا نے اس کنویں کو تمام مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا۔ اور اس کے بعد
یہ نہیں کہ صرف مسلمان پانی پیتے تھے، اعلان عام ہو گیا کہ ہر کوئی اپنا بیگانہ مومن کافر مسلمان جو بھی ہے آ کر اس کنویں سے پانی پی لے۔ کیوں؟ پہلے یہ کنواں یہودیوں کا تھا، اب یہ کنواں محمد کا ہے، اب یہ اللہ کے رسول کا کنواں ہے، اور اللہ کے رسول سے اللہ کے رسول کے در سے ہر کوئی فیض یاب ہوتا ہے، کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہوتی، وہاں سے اپنوں کو بھی فیض ملتا ہے، بیگانوں کو بھی فیض ملتا ہے۔ بلند آواز سے بولو ذرا۔ تو ایک تو وہ کنواں حضرت عثمان غنی نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ دوسری بات سنیں، یہ جو جنت البقیع قبرستان ہے، اس کو جنت البقیع، اچھا یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے، شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو یا سنی بھی ہوگی، پڑھے لکھے بھی دوست ہیں، تو یہ ایک مرتبہ یوں ہوا نا، آقا نے حضرت عثمان غنی کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ عثمان نے ایک تیر پھینکو، مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کیا کرو؟ تیر پھینکو۔ وہ تیر حضرت عثمان غنی نے پھینکا، لیکن اس سے قبل ایک بات اور سنو، جب مسلمان ہجرت کر کے آئے، جیسے تنگی تھی، پانی نہیں پینے دیتے تھے، ایسے ہی یہودی مسلمانوں کو اپنی چراگاہوں کے اندر جانور نہیں چرانے دیتے تھے، مال مویشی نہیں چرانے دیتے تھے۔ تو یہ جو بقیع تھا نا، بقیع یا غرقت بھی جس کو کہا جاتا ہے، اور جنت البقیع بھی جس کو کہا جاتا ہے، یہ جو جگہ تھی نا، اس کو بقیع اس لیے کہتے تھے کہ یہ سرسبز جگہ تھی، یہاں پر بہت اچھے درخت اور گھاس، سرسبز جگہ تھی یہ، تو مسلمان یہاں پر اپنے جانور چرانے گئے، تو یہودیوں نے واپس بھیج دیا کہ ہم تم لوگوں کو یہاں پر جانور نہیں چرانے دیں گے۔ صحابہ واپس آئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کیا، آقا وہ یہودی ہمیں مال مویشی نہیں چرانے دیتے، اگر ہمارے پاس پیسے ہوں تو ہم وہ جگہ خرید لیں۔ غور فرمائیں ذرا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، جاؤ ان سے بات کرو، بیچتے ہیں تو کتنے کی دیں گے؟ جب صحابہ گئے، جا کر اس جگہ جس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے، اس کے مالک کے پاس گئے اور جا کر بات کی، تو اس نے کہا جی میں 25,000 دینار لوں گا۔ کتنے دینار؟ 25,000۔ صحابہ پریشان ہو گئے، 25,000 دینار بہت بڑی چیز ہے، کوئی معمولی رقم نہیں۔ آج کل تو لاکھوں کا روپیوں کا پاکستانی حساب ہے نا، تو جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے تو ان کے نظر میں 25 لاکھ بھی کوئی چیز نہیں، بعض لوگوں کی نظر میں تو جو غریب ہیں بیچارے 25 روپے بھی بڑی چیز ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں 25 لاکھ 25 کروڑ کو بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ تو اس وقت کے دور میں 25,000 دینار آج کے اربوں کے برابر ہے، سمجھ لو اس بات کو۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے، واپس مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ 25,000 دینار مانگ رہا ہے، تو ہماری تو ایسی حالت نہیں، ہم تو نہیں دے سکتے۔ میرے مصطفیٰ مسکرائے، فرمایا صبر کرو ذرا۔ اسی اثناء میں یہی گفتگو چل رہی تھی، عثمان غنی تشریف لے آئے۔ عرض کیا آقا کیا بات ہے؟ فرمایا عثمان میرے غلام چاہتے ہیں کہ یہ جگہ ہم خرید لیں، یہ جگہ ہم خرید لیں۔ آقا کتنے کی ہے؟ فرمایا 25,000 دینار مانگ رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے عرض کیا آقا اس جگہ کو خرید لیں، 25,000 میں رب کے نام پر دیتا ہوں، اور خرید کر اس کو مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیں، وقف فرما دیں۔ تو یہ جگہ خریدی گئی۔ بعد ازاں میرے آقا نے عثمان غنی کو ایک دن بلایا، فرمایا عثمان تیر مارا نا، تو تیر جس جگہ پر جا کر گرا نا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا عثمان تجھے پتہ ہے یہ تیر میں نے کیوں پھینکوایا ہے تجھ سے؟ عرض کیا آقا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جہاں پر تیرا تیر لگا ہے نا، اس سے ادھر ادھر جتنی بھی جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا بن چکی ہے۔ بلند آواز سے بولو ذرا۔ اس سے پہلے یہ صرف بقیع تھا، اس کے بعد یہ جنت البقیع بن گیا، یعنی جنت کا باغ بن گیا، جنت البقیع بن گیا۔ تو عثمان غنی نے جب یہ بات سنی کہ بھائی جہاں میں نے تیر پھینکا ہے اس سے ادھر ادھر جتنی جگہ ہے مسجد نبوی تک یہ جنت البقیع بنا دی گئی، جنت کا ٹکڑا بنا دی گئی، تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عثمان آنسو کیوں؟ عرض کیا آقا اگر پتہ ہوتا کہ جہاں پر میرا تیر لگتا ہے اس سے ادھر ادھر سارا جنت کا ٹکڑا بن جائے گا تو میں اور زور سے پھینکتا، تیر اور دور جا کر گرتا تاکہ آپ کے غلاموں کو مزید جنت میں دفن ہونے کی جگہ ملتی، میں ان کے لیے مزید جگہ کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتا۔
تو یہ جگہ بھی حضرت عثمان غنی نے خریدی. کس نے خریدی بولو؟ عثمان غنی نے خریدی. جنت البقیع کا جو قبرستان ہے یہ بھی حضرت عثمان غنی کی ملکیت ہے. انہوں نے خود خریدا اپنے ذاتی پیسے دے کر. پھر مسجد نبوی جب صحابہ زیادہ ہو گئے، لوگ زیادہ ہو گئے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، تو دائیں بائیں جگہ یہودیوں کی تھی. تو مصطفیٰ نے کہا کہ کتنا ہی اچھا ہو جائے کہ ہم یہ دائیں بائیں جگہ خرید کے مسجد کی توسیع کر دیں، اس کو کھلا کر دیں. تو حضرت عثمان غنی نے اس موقع پر بھی عرض کیا آقا آپ جگہ خریدیں، جتنے بھی پیسے بنے میں دوں گا. تو مسجد نبوی کی جتنی توسیع بھی ہوئی ہے نا اس دور کے اندر جتنی بھی توسیع ہوئی ہے وہ حضرت عثمان غنی کے پیسوں سے ہوئی ہے. یعنی دین اسلام جتنا بھی اس وقت پیسے کے زور پہ اگر پھیلا ہے نا تو وہ عثمان غنی کے پیسوں سے پھیلا ہے.